مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر دی گئی ہے، اور اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک نیوز کے نمائندے عبدالرزاق کھٹی سے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ آج تیسرا دن تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، جس میں کشمیر کے معاملے پر اور بھارت کی دراندازی اور سرحدوں کی خلاف ورزی کے معاملات پر بات چیت کی گئی، جس کے بعد قرارداد پیش کی گئی جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بات کی گئی۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے، مشترکہ پارلیمنٹ کی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے، اور بھارت سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، قرارداد میں یہ بھی تحریر کیا گیا۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اب تک نیوز کے نمائندے عبدالرزاق کھٹی سے۔ جی عبدالرزاق کھٹی، کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر خارجہ سطح عزیز نے قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے جو مندرجات ہیں اس کے مطابق بھارت نے حالیہ مظالم کے دوران 110 کشمیریوں کو شہید کر دیا، جبکہ اس مظالم میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ہزاروں کشمیری زخمی ہو چکے ہیں۔ پیلٹ گنز کے استعمال کی بھرپور مذمت کی گئی، جبکہ ہزاروں افراد کے زخمی ہونے اور 700 کی آنکھیں متاثر ہونے اور بینائی بھی ختم کر دی گئی۔ اس سلسلے میں قرارداد میں کہا گیا کہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں، صحافیوں اور دیگر افراد کی گرفتاریوں پر ایوان کو شدید تشویش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد فوجیوں کی موجودگی بھی باعث تشویش ہے۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ بھارت کی جانب سے حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی بھی مذمت کی گئی۔ بھارت کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ ڈونگ قرار دیا گیا اور دنیا کی توجہ بھارتی مظالم سے ہٹانے کی کوشش قرار دیا گیا۔ قرارداد میں بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھی مذمت کی گئی، جبکہ پاکستان بھارت مسئلہ کشمیر سمیت تمام ایشوز پر بامقصد مذاکرات پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری خون ریزی رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی عالمی برادری غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے۔ جی یہ بھی بتائیے کہ عبدالرزاق کھٹی، قرارداد تو متفقہ طور پر منظور کی گئی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا خاص باتیں کی گئی آج ایوان میں؟ جو ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عثمان کاکڑ اور دیگر کا کہنا تھا کہ جب تک خارجہ پالیسی پارلیمنٹ نہیں بناتی تب تک کشمیر کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہی اگر پارلیمنٹ خارجہ پالیسی بنائی تو 1 سال کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ اگر پارلیمنٹ کو خود مختار نہ بنایا گیا تو 100 سال تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ جبکہ آج جب قرارداد سرتا عزیز نے پیش کی تو اس کے بعد اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اگر آج اس انتہائی اہم موقع پر وزیر اعظم خود موجود ہوتے تو دنیا کو اس کا ایک بہت ہی مثبت پیغام جاتا، لیکن وزیر اعظم نے ایک اہم موقع گنوا دیا اور ان کے اس رویے سے پارلیمنٹ کے ساتھ جو رویہ ہے اس کی بھی عکاسی ہوتی، جبکہ احسان حسن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے کلبھوشن یادو کو ابھی تک نام نہیں لیا گیا۔ جس دن بھی انہوں نے اپنی زبان سے کلبھوشن یادو کا نام ایز اے رائے لیا تو وہ پاکستان بلائنڈ ایسوسی ایشن کو اپنی طرف سے 50,000 روپے کی امداد ڈونیٹ کریں گے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ نماز جمعہ کے وقفے کے بعد بھی اجلاس جاری رہے گا تو کیا کارروائی ہوگی؟ جی نہیں، اجلاس آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جو نماز جمعہ سے پہلے ہی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب یہ دونوں اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اور دونوں اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ عبدالرزاق کھٹی بتا رہے تھے کہ غیر معینہ مدت تک دونوں اجلاس ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور نماز جمعہ سے قبل ہی ایوان نے کارروائی ختم کی تھی اور دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج تیسرا دن تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، جس میں متفقہ طور پر کشمیر کے معاملے پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔